آج کی گزارشات کا موضوع حج بیت اللہ، چونکہ شوال رمضان کے بعد عید کا چاند نظر آتے ہی شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے ایک، اس کے بعد ذیقعدہ جو بھی جا رہا ہے 2 اور ذوالحج 3، یہ 3 مہینے حج کے شمار ہوتے ہیں۔ ان میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے اس سے پہلے۔ اب وہ ترتیب ہوتی ہے مختلف ٹریولوں کی، سرکاری حکومتوں کی، لمبا چوڑا نظام ہے، کسی کو جلد کسی کو دیر سے باری آتی۔ تو چونکہ یہ مہینے حج کے لہذا جیسے رمضان میں روزے کی رہنمائی ہے، موقع بہ موقع جس موقع پر جس دین کے حکم کا تقاضا ہو اس سے متعلق معلومات سیکھنا، عمل کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری، اور صحیح علم صحیح عمل کا ایمان ہے۔ علم اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے 2 درجے، ایک علم وحی اللہ تعالیٰ کی عطا، وہ تو ایمان سے بھی پہلے، اس لیے مجنون، پاگل اور بے سمجھ بچہ جب تک اسے سمجھ نہیں ہے وہ شریعت کے احکام کا تک ایمان کا مقدر ہے۔ علم وحی خدا داد عطا اور صلاحیت، فہم، تدبر، اللہ کی 2 بڑی نعمت، یہ ایمان سے بھی پہلے۔ اور دوسری قسم علم کی علم اقتصادی، خود کوشش کر کے پڑھ کر سن کر سمجھنا، اس علم کا درجہ ایمان کے بعد۔ ایمان پہلے فرض ہے، ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ علم دین، نماز، زکات، حج، جہاد، نکاح، تجارت، ساری چیزیں بات، کیونکہ ہر چیز کے لیے علم چاہیے۔ علم صحیح نہیں تو نماز سے نہیں پڑھ سکتا، علم صحیح نہیں تو ماں باپ کا ادب نہیں کر سکتا، علم صحیح نہیں تو بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا، علم نہیں تو اسلام والی تجارت نہیں کر سکتا، حرام حلال سود رشوت سب چلے گا کاروبار کے نام۔ صحیح علم صحیح عمل کا امام ہے، اور امام آگے ہوتا ہے، اس لیے علم ساری چیزوں سے آگے۔ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں۔ حج عمرہ مشکل چیز ہے۔ کتابیں لکھنے والے ملا علی قاری رحمۃ اللہ حج کی کتاب لکھ دی، اور خود جب حج کرنے گئے حج کیا نہیں تھا، تو حج کرتے ہوئے غلطی کر رہے، تو وہاں کا عربی شکرا اتنا بڑا عالم ہے ملا علی قاری، حدیث کی کتاب کا شارح اور حج کے موضوع پہ کتاب لکھنے والا، تو اس عربی شکرے نے کہا ادھر آ جاتے ہیں حج کر رہے اور سیکھتے ہیں نہیں، کم سے کم ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے آ جاتے۔ وہ اندر شرما رہے ہیں کہ میری کتاب کے وہ حوالے دے رہے ہیں اور میں غلطی کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ ہم نے دیکھا کہ ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ بھی بچوں سے دور، کاروبار، گھر بار لے کر سب چھوڑا اور حج ضائع کرتے ہیں، دم آتے ہیں، ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ حج دوبارہ کرنا پڑتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا، کرتے بھی نہیں، مست کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، یوں تو نماز، روزہ، ہر چیز علم اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے، لیکن حج ایک مشکل عمل ہے، جان بھی لگتی ہے، وقت بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے، گھر بار بھی چھوڑنا ہوتا ہے، لیکن پھر سیکھے نا تو بڑا خطرہ ہے کوتاہی۔ تو ان دنوں میں چونکہ حج پہ لوگ بہت سے خوش نصیب جا چکے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ جانا چاہتے ہیں، تو کوشش کی جاتی ہے ہر سال ان مہینوں میں شوال کے بعد کوئی 2 جمعے حج کے موضوع پر، کئی دفعہ ہم نے حج کی ٹریننگ بھی باضابطہ کرائی، جمعے کے علاوہ کسی دن میں، وہ پھر پریکٹیکل بھی چیزیں دکھائی جاتی۔ تو اس لیے آج بھی سوچا کہ جو تو نہیں جانے والے جانے کی تمنا رکھتے ہیں وہ بھی خوب سنیں، طلبہ، اساتذہ اور باقی نمازی حضرات، میں سنوں گا بھی، سنتا بھی، اتوار کے درس میں بھی اور اساتذہ کلاسوں میں، اور جو حج پہ جانے والے ہیں وہ خوب دماغ کھول کر سنیں۔ ظاہر ہے کہ وقت تھوڑا سا کم ہے، پہلے خواتین کے ہاں اہلیہ بھی اس موضوع پر خواتین کو آدھا پونا گھنٹہ سے وہ بتلانی ہوگی۔ اب میرے پاس 20-25 منٹ ہیں، بہت توجہ چاہیے۔ 4 حصوں میں حج کو سمجھیں۔ حج کی فضیلت 1، حج کا طریقہ 2، سفر حج کے اسباق، اس میں سبق روزی، نصیحت اس میں کیا، 3 سفر حج کے آداب 4۔ کتنی باتیں؟ 4۔ مل کر دیکھیں، نوجوان، خواتین، حضرات، انہیں کو یاد رکھیں۔ حج کی فضیلت 1، حج کا طریقہ 2،
حج کے سفر کے سبق 3 آداب 4. پہلے نمبر پر فضیلت. گھٹوں فضیلت پر بولا جا سکتا ہے, اتنے فضائل ہیں. جب تک کسی عمل کی فضیلت اور اہمیت ذہن اور دل اور دماغ میں نہ ہو, نہ انسان اس کے لیے وقت لگاتا ہے, نہ اس کے لیے مال لگاتا ہے, نہ اس کام کا جذبہ ہوتا ہے, اس کام کی خاطر مشقت بھی نہیں اٹھاتا. مشقت آ جائے تو زہر لگتی, چونکہ اس کی فضیلت نہیں. اگر فضیلت ہوتی ہے, انسان کو اپنے کاروبار کی اہمیت, گھر بنانے کی اہمیت, اور سارا کافر مسلمان اسی میں لگا ہوا, کاروبار گھر, جس میں رہنے کا یقین نہیں کسی دن ہے. ایک ضرورت تھی, اس کے لیے لوگ دن رات ایک کام دیتے. ایک دوست کہنے لگا میں 2 گھنٹے سوتا, میں کھانا کھاتے ہوئے کام کر رہا ہوں. اس کے لیے آدمی ساری مشقتیں سہتا ہے, لیکن اللہ کو پانے کے لیے, آخرت بنانے کے لیے, جنت میں جانے کے لیے, ہمیشہ کا گھر جنت, ہمیشہ کا گھر جنت, اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں, بعد میں اس لیے فضیلت ذہن میں رکھیں. ایمان کے بعد افضل ترین اعمال میں سے, ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن وہ حج ہے. دوسرا رکن نماز ہے, تیسرا رکن زکوٰۃ ہے, چوتھا رکن روزہ, نماز, زکوٰۃ آج میرا موضوع ہے. اور بنیادی چیز ایمان. ایمان کے بغیر تو کوئی نماز, روزہ, زکوٰۃ قبول نہیں. ایمان بنیاد ہے. عقیدہ ٹھیک ہو, عقیدہ توحید, اللہ الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں, اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں, اللہ کے سوا کسی سے طمع نہیں کرنا, توحید, اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ نظر و نیاز نہیں, کسی سورج چاند ستارے کی پوجا نہیں. یہ سب سے پہلا اسلام کا عقیدہ توحید ہے. 100 لاکھ انبیاء کو, امتوں کو دیا ہوا پہلا سبق ہے. اس پر بے شک قائم رہنا. شرک کے ہوتے ہوئے حج کرو تو ضائع, مشرک بھی حج کرتے ہیں. شرک کے بغیر 1000 بار حضور کے رونے پر جاؤ, سب ضائع. شرک کہیں قبول نہیں. شرک اور بدعت سے بچنا. بعض لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں, بدعتیں کر رہے ہوتے, بڑی غلطی ہے. قرآن کے علم کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے جی, وہ اپنے امام اور رسومات جو ہمیشہ ہندوستان میں بدعت اور رسومات, اسی کا شکار وہاں بھی جا کر چوما چاٹا. اس لیے پہلی چیز یاد رکھیے, توحید اور عقیدے کا صحیح ہونا ہے, پورا قرآن پڑھنا. باقی جو 4 چیز, 4 تھم ہیں, جیسے خیمہ ہوتا ہے, ہم نے مثال دے کر سمجھا, بیچ میں کھوچا ہوتا ہے, ڈنڈا جس کے کھڑا ہوتا ہے, 4 سائڈوں پہ کیل ہوتے ہیں. اگر درمیان والا ڈنڈا ہو تو خیمہ کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ درمیان عقیدہ توحید ہے. اور جو 4 کیل ہیں تو ایک نہ ہو تو اس طرف سے خیمہ جھک جائے. یہ 4 اسلام کے اہم ارکان ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ نے قرآن میں کہا, اللہ کے لیے, شہرت کے لیے نہیں. لوگ حاجی کہیں اس لیے نہیں, لوگ الحاج کہیں اس لیے نہیں. اور میں نے اتنے حج عمرے کیے, گنتیاں کرتا پھر رہا میرا, اور آپ کی محنت بھی کبھی کی نہیں. یہ گنتی کے لیے, فوٹوؤں کے لیے, شہرت کے لیے نہیں. یہ بہت بڑی کوتاہی کی نشاندہی کر رہا ہوں. جاگتے ہی روزے پر بھی تصویر, مطاف پہ طواف کرتے ہوئے بھی تصویر, دعا مانگتے ہوئے بھی تصویر. پہلی شرط ہی ضائع کر دی. اللہ نے قرآن میں پہلا لفظ للہ 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 للہ. سن رہے ہو, سو رہے ہیں. ہر نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, صدقہ, خدمت, پڑھنا, پڑھانا, مسجد, مدرسہ, ماں باپ کا ادب, دھیان دینا, ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط للہ للہ للہ. اپنی نیت کو ٹٹول لیں. عمل اللہ کے لیے ہو, صدقہ اللہ کے لیے, ماں باپ کی خدمت اللہ کے لیے, ماں باپ سے جدان اٹھانے کے لیے نہیں. حج اللہ کے لیے. قرآن مجید میں للہ علی النار, اللہ کی رضا کے لیے سفر حج ہو. اپنی نیت کو ٹٹولے, حاجی کہلانے کے لیے نہیں, الحاج کہلانے کے لیے نہیں. مطاف میں طواف کرتے, روزے پہ جاتے ہوئے, دعا مانگتے ہوئے, تصویریں بنا کر اپنے دوستوں کو سینڈ کر رہا. پہلی شرط ہی ضائع کر دی. للہ, اللہ کے لیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, لوگوں پر اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج لازم ہے. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے. جسمانی طاقت ایک, مالی طاقت دو. اپنے ملک سے بیت اللہ جانے تک, آنے تک جو خرچہ ہے, آج کل حکومتی اور سرکاری خرچہ کو 10-11 لاکھ, بعض پرائیویٹ گروپوں والے جو سستے ہیں, جو دور رہائشوں والے ہیں, کم سہولتوں والے وہ بھی 10-11 لاکھ, چڑھتے 20-25-30 لاکھ تک بھی حج ہو رہا ہے.
اتنا خرچہ جس کے پاس ہو زندگی میں ایک دفعہ حج اس پر فرض. حج جب نبی پاک پر اور صحابہ پہ فرض ہوا اسلام میں تو اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کی قیادت میں قافلہ بھیجا اور وہ حج کرنے گئے. اور بعض مجبوریاں تھی، مصروفیات تھی، جہادی تعلیمی نظام تھا، ریاست مدینہ کی ذمہ داریاں تھی. آپ اگلے سال گئے اور آپ کے ساتھ کم و بیش 1,00,000 صحابہ. اللہ اکبر. حضور نے حج فرمایا، آپ نے کم و بیش 4 عمرے بھی کیے. فرمایا حج عمرہ یکے بعد دیگر گنجائش ہو تو کرتے رہو. کیا ہوگا؟ اس سے تمہارے گناہ جھڑتے رہیں گے. ایک، اس سے تمہارے مال میں برکت ہوتی رہے گی. 2، اللہ سے محبت بڑھتی رہے گی. 3، اللہ کے عاشقوں کی یاد تازہ ہوتی رہے گی. 4، وہی ہم حج کرنے سے فقیر ہو جائیں گے؟ یاد رکھیے آج تک کوئی حج عمرہ کرنے سے فقیر نہیں ہوا، بلکہ کئی فقیر امیر ہو گئے. سبحان اللہ. کئی فقیر امیر ہو گئے. یہ تجربے اور مشاہدے کی باتیں ہیں بزرگوں کی. بہت سے لگنے ملنے معذور غریب گزارا کرنے والے. یہ طلب پر مبنی ہے، پیاس پر مبنی ہے، قرب پر مبنی ہے. ایک بزرگ کبھی کہنے لگے غریب سے مدرسے میں پڑھاتے 19 سال الحمدللہ انہوں نے کہا. سبحان اللہ. 19 سال. ہمارے مولانا محمد اسلم شاہ پوری دونوں ٹانگوں سے معذور لوگوں کو پھر مانگتے 7 حج 14 عمرے کر لی. ہمارے علاقے چلوٹ میں ایک حافظ صاحب دونوں ٹانگوں سے معذور اور گدھے پہ سوار ہو کر گلے میں قرآن لٹکا کر ایک ڈیرے اور دیہات پر جا کر لوگوں کے بچوں کو فری قرآن پڑھاتے. اللہ اکبر. اللہ نے جب اس کو بلایا تو اس کا انتظام آنے جانے کا ڈیوٹی ہم لوگوں نے چونکہ معذور تھا ایئرپورٹ پہ چلا گیا. دونوں ٹانگوں سے معذور غریب آدمی حج کر کے واپس آ گیا. علاقوں کے بڑے بڑے ذمہ دار اور چودھری زندگی بھر حج نصیب دی. یورپ تک کہاں ہونے گے حج نہیں ہے. اور کئی فقیر ایسے گزارا کرنے والے اندر کی طلب کی وجہ سے اللہ ان کے لیے انتظام کرتا ہے، وہ جاتے اور آتے. تو بھائی حج مبرور، نیکیوں والا حج، اخلاص والا حج، جس حج میں شہرت نہ ہو، جس حج میں کوئی حج کے خلاف حرکت نہ ہو، جس حج میں کوئی ایسا جرم نہ کیا جائے جس پر دم اور چٹی آتی. جو حج کرنے کے بعد جن غلطیوں میں پہلے تھے ان غلطیوں کو چھوڑ چکا ہو، یہ حج مبرور ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. فرمایا اس حج والا مرد عورت ایسے واپس لوٹتے ہیں جیسے ماں نے جنم تھا اور پیدائشی بچہ گناہوں سے صاف تھا، ایسے یہ حاجی صاف ہے. اب اس کو گھر میں آنے سے پہلے مل لو راستے میں اور اس سے اپنے حق میں دعا کرا لو. یہ ولی اللہ آ رہا جو حج کے آداب کا لحاظ کر کے حج کرے. تو حج کو میں نے سمجھانا چاہا تو پہلی حج کی فضیلت ہے، میں نے تھوڑی سی راؤں کی وقت میں. دوسرا حج کا طریقہ ہے، میرے پر دھیان دیا بہت سمجھے. حج کا طریقہ میں آخر میں حج کے فرائض سنا دوں گا جلدی. اب پھر حج کا طریقہ گھر سے ورنہ کیسے ہونا. حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اپنے گھر سے ایئرپورٹ سے جاتے ہوئے صرف حج ہی کی نیت ہو اور حج کے ساتھ عمرے کی نیت نہ ہو، عمرہ نہ کیا جائے، حج کا احرام باندھا جائے، اس کو حج افراد اور حج مفرد کہتے ہیں. حج اور عمرے دونوں کا احرام اکٹھے باندھا، احرام باندھتے ہوئے دونوں کی نیت اکٹھی کی، پہلے جا کر عمرہ کیا، تینڈ نہیں کروائی، بال نہیں کٹائے، نہیں کٹانے، احرام میں رہے، احرام کی پابندیوں میں رہے. حج کے دنوں میں 8 ذی الحجہ مینا عرفات جا کر 12 ذی الحجہ تک ابھی بتانے والا سارے کام کرنے سے فارغ ہونے کے بعد جب قربانی کر لی تب پھر تینڈ کروائی. تو یہ حج عمرہ دونوں جو ایک سفر میں ایک احرام میں کیے اس کو حج قران کہتے ہیں. جو بالکل حج کے قریب جاتے ہیں 2-3 دن پہلے جائیں، 4 دن، ان کے لیے یہ کچھ ممکن ہوتا ہے. جو 15-20 دن 10 دن پہلے جاتے ہیں ان کے لیے یہ حج ذرا مشکل ہوتا ہے، سارا ٹائم احرام میں رہنا پڑتا ہے. یہ کتنے حج ہو گئے؟ 2. ایک تیسرا حج ہے حج تمتع، حاجی متمتع، نفع اٹھانے والا، کہ ایک ہی سفر میں پہلے عمرہ کرے، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حج کے دنوں میں دوبارہ وہاں مکہ سے حج کا احرام باندھ کر حج کرے. عموماً حج یہی کیا جاتا ہے اور یہ بھی افضل حج ہے. اس میں 2 فائدے بھی ہیں، عمرہ بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، اور آسانی بھی ہے کہ عمرہ کر کے تیل کروا کر فارغ، بال کٹوا کر فارغ، پھر حج کے دنوں میں حج. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. اب میں اس حج کا طریقہ عموماً یہی حج کیا جاتا ہے، اس حج کا طریقہ بتانے لگوں. گھر سے جب جانا ہو یہ جو بھی ٹائم ایئرپورٹ پر 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے بلایا جاتا ہے، تاخیر سے نہ جائے، بعض اوقات نقصان ہوتا ہے. گھر سے 2 بیگ تیار کریں.
ایک بڑا بیگ جس میں ضروری کپڑے، سامان، کو کینچی، کو نیل کٹ، کو کھانے پینے کی چیزیں جو بھی ہیں وہ اپنی ضرورت کی چیزیں، کوشش کریں کہ زائد احرام بھی ہو اور جوتے بھی ایک دو قسم کے ہوں. زیادہ چلنا پڑتا ہے، پاؤں کو مسئلہ ہو تو دو قسم کے بھی رکھ لے یا دو جوتے رکھ لے، ضرورت کی چیزیں اس میں ساری رکھ لے. اس کو آپ ایئرپورٹ پہ جاتے حوالے کر دینا، روپے ہو جاتا ہے. اور دوسرا چھوٹا بیگ کم سے کم پاس ہو جس میں احرام ہو اور کوئی مسواک وغیرہ ہو. اپنا چھوٹے بیگ میں یا وہ بیگ سی اس میں اپنا پاسپورٹ، ضروری کاغذات ہو. پاسپورٹ کی کوشش کریں 1 2 3 کاپیاں ہوں. ایک کاپی بڑے بیگ میں رکھ دیں اور اس کے اوپر ٹیلی فون، شناختی کارڈ کی کاپی، سو زندگی میں ہر ساتھ پتہ چلے. ایک آپ نے چھوٹے بیگ میں رکھے. گھر سے نہا دھو لے اور سب ملنے ملانے والوں کو معافی تلافی کر لے. کسی کا لین دین کا معاملہ صاف کر لے، مل ملا کر معافی تلافی کر کے، اور گھر سے نہا دھو کر خوشبو بنا کر ہو سکے تو 2 نفل بھی گھر پڑے، گھر سے روانہ ہو جائے. جب ایئرپورٹ جائیں تو جو سامان پیک ہونے والا پیک کروا دیں اور جو سامان دستی ہے وہ اپنے پاس رکھیں. جب اندر ساری چیکنگ کے بعد بیٹھ جائیں انتظار کریں، اور جہاز اڑنے سے تھوڑی دیر پہلے اعلان ہو جاتا ہے عموماً 8 پونے گھنٹہ پہلے. اگر وضو کی ضرورت ہو تو وضو وہاں تازہ کر لیں. وضو کر کے مرد احرام باندھیں. مردوں کا احرام 2 سفید چادریں اور ساتھ اپنے جوڑا پہنا ہوا اتار دیں اور 2 چادریں پہن لیں. پہلے یہ دیکھیں چادر، اس طرح دھیان دیکھیں. کئی لوگوں کو احرام کی چادر باندھنا نہیں آتا. ایک طریقہ تو جو ہمارے پرانے دیہاتی باندھتے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے، ایسے دونوں ڈر ہوں اور یہ باندھ. اس میں وہ کامیاب ہیں جن کی تہ باندھنے کی عادت ہو، ان کا سطر ننگا نہیں ہوتا اور وہ بار بار کنٹرول کر لیتے. اس میں خیال رہے کہ ناف دھندی ننگی نہ ہو اور گھٹنے ننگے نہ ہو. بہت سے حاجی نظر آئیں ابھرے والے، یا ان کی دھندی ننگی ہے ناف، یا ان کے گھٹنے ننگے. بہت سے امام کے نزدیک دھندی ننگی تو نماز نہیں، اور اگر گھٹنے ننگے تو نماز نہیں. جب نماز نہیں تو سارے عمل ضائع اور پتہ کچھ نہیں سیکھا ہے نہیں. اس لیے اس کا خیال رکھنا ناف ننگی نہ ہو، ناف سے اوپر ہو، گھٹنے کے نیچے تک ہو. لیکن یہ عموماً تجربہ کار اس میں کامیاب ہیں، ورنہ یہ کام نہیں آتا. دوسرا طریقہ یہ دیکھیں عموماً جو اجنبی پڑھے لکھے شہری لوگ ہیں ان کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے. ایسے لڑ کو پکڑیں، یہ چھوٹا جرا کپڑا، ایک لڑ کو نیچے سے آپ نے دائیں جانب لائیں، دوسرے لڑ کو اوپر سے بائیں جانب لائیں، اور جب دونوں لڑ آ گئے تو اس کو یا مضبوطی سے ایسے لپیٹ دیں. اس کے لپیٹ دینے کے بعد اس کے اوپر بیلٹ باندھ لیں اپنی ضرورت کے مطابق. اس سے وہ سوتے اٹھتے بیٹھتے سطر نہیں کھلے گا اور ننگا نہیں ہوگا. یہ احرام باندھنا. جب یہ چادریں اس طرح ایک چادر باندھ لی، دوسری چادر اوپر لینی ہے اور وہ سر پہ کر کے 2 نفل اگر مکروہ وقت نہ ہو تو ایئرپورٹ میں جہاز میں بیٹھنے سے پہلے 2 نفل پڑھے سر تھام کر. اگر فرض نماز کا ٹائم ہے تو فرض نماز بھی کوشش کریں سارے سفر میں 2-4 لوگ مل کر جماعت سے پڑھیں. ٹھیک ہو گیا؟ جو نور ایئرپورٹ سے جائیں گے وہ جو بھی نماز ایئرپورٹ پہ پڑھیں گے پوری پڑھیں گے. جو ایئرپورٹ اسٹیشن اڈا آبادی کے اندر ہو اور اس میں انتظار کرتے نماز آئے وہ پوری ہوتی ہے. حاضر ہے نا؟ اگر کوئی کسی غیر شہر سے آئے اور لاہور سے جا رہے ہیں تو وہ ایئرپورٹ پر قصر کریں گے. مسائل یاد رکھیں. اب ایک تو احرام باندھ لیا، جب جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز اڑنے کا اعلان ہو اس وقت نیت کریں. نیت پہلے نہ کریں. نیت کرنے سے پابندی شروع، اور بعض اوقات فلائٹ لیٹ ہو جاتی کسی فنی خرابی کی وجہ سے، اور بعض اوقات 2 گھنٹے، بعض اوقات 2 دن بھی لیٹ ہو جاتی تو پابندیاں لاگو ہو جائیں. بڑی پتہ کی بات ہے. احرام باندھ لیا، احرام باندھنا ایک، اور جب جہاز میں بیٹھ جائیں اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، یہ تلبیہ پڑھنا. اے اللہ میں تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں. پہلے عمرہ کر رہے ہیں، عمرے کی نیت کرتا ہوں تیری رضا کے لیے. نیت کی، تلبیہ پڑھا، پابندیاں شروع. اب سر نہیں ڈھانپنا، سر پہ کپڑا نہ آنے دیں، چہرے پہ نہ آنے دیں چادر. مرد عورتوں کے لیے جو عام لباس ہے وہی ان کا احرام ہے. صرف چہرہ رخسار، اس پر کپڑا نہ لگے. بعض عورتیں اس مسئلے کی وجہ سے جو آگے پیچھے پردہ کرتی ہیں، حج پہ جاتی ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، چہرہ ننگا کر دیتے، غیر مرد دیکھتے ہیں. کوئی ایسا گناہ نہیں ہے. اپنے ملک میں تو گناہ ہو اور حج پر جا کر جائز ہو جائے. غیر مردوں سے چہرہ چھپانا فرض ہے، اور حالت احرام میں رخسار کو کپڑا نہ لگے. اس کا طریقہ کیپ ہے. کیپ نماز چیز آگے سر پہ ڈال لیتی ہیں، اس سے آگے کپڑا لٹکا لیتی ہیں. کپڑا چہرے کو رخسار کو بھی نہیں لگتا اور غیر مردوں سے پردہ بھی ہو جاتا. باقی عورت بھی نیت یہی کرے گی. جی نیت کرنے سے پابندیاں شروع.
یہ عمرے کا پہلا عمل ہے. راستے میں تلبیہ پڑھتے جائیں, نظروں کی حفاظت کریں, کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں, جہاں موقع نماز کا ہے نماز پڑھیں, اپنی پاکیزگی کا خیال رکھیں, آنکھ لگ جائے تو سو جائیں. بہرحال جب پہنچے مکہ المکرمہ, عموماً جو سیدھے مکہ جاتے ہیں عمرہ تو مکے میں ہوتا ہے, مکے والے مکہ میں جائیں گے, جدہ سے ہوتے ہوئے مکہ میں جائیں گے. جب مکہ میں جائیں اپنی رہائش پر سامان رکھا, اگر ہمت ہے تو فوری عمرہ کرنے چلے جائیں, اگر تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر آرام کر لیں. تازے ہو کر وضو کر کے اب خوشبو نہیں لگانی, بال کھینچنے نہیں, حالت احرام میں خوشبو نہیں لگانی, ناخن نہیں کاٹنے, گالا گلوچ نہیں کرنا, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, یہ عادت. اب بیت اللہ جا کر مسجد سنت کے مطابق داخل ہو, دروشی پڑھیں, نیت کریں, اعتقاد کی نیت کریں, سنت دعا دروشی. اگر نماز کا ٹائم ہو فرض کا تو باجماعت نماز پڑھیں. اگر نماز کا ٹائم نہیں, مکروہ وقت بھی نہیں, تو ایسے موقع پر 2 نفل بھی پڑھ سکتے. دل چاہے دعا بھی مانگے, پہلی نظر بیت اللہ پر پڑھتے خوب دعا کریں, نگاہ جھپکنے سے پہلے. میں یہاں مشق بھی کروایا کرتا ہوں, ایسے آنکھ کھولے نا تو 5-10 منٹ آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ پہلی نظر, جو دعائیں مانگے قبول. جن میں سے ایک دعا یہ کہ اللہ مجھے مستجاب دعوات بنا دے, جو دعا مانگا قبول ہو جائے. دعا مانگے اور احرام باندھ کر نیچے آسانی ہوتی ہے, وقت تھوڑا لگتا ہے, افضل بھی ہے, اور مطاف میں چلے جائیں. نیچے جگہ نہ ہو تو دوسرے تیسرے حصے میں, وہاں بیت اللہ ایک کمرے کی طرح, اور اس کے 4 کونے. یہ کونا سمجھیں جو اس کمرے کی سائڈ والا, یہ کونا جس کے سیدھ میں سمجھ پڑتی ہے, اور حجر اسود ایک پتھر ہے اور اس کے کونے میں لگا ہوا ہے, اس کے سیدھ میں جا کر وہاں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جی ہاتھ استلام کہتے ہیں, ہتھیلیاں بیت اللہ کی طرف ہو اور پشت اپنی طرف ہو. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ لیں تو سبحان اللہ, اور ایسے ہاتھ کرنے, استلام, ان ہاتھوں کو چوم لیں, اور نیت کرنے کس کی؟ طواف. عموماً چونکہ بیت اللہ پر خوشبو لگی ہوتی ہے, اور حالت احرام میں خوشبو لگانا چھوڑنا منع ہے, اس لیے مت آگے جھکتے رہتے, خطرہ. اب طواف شروع ہوا تو طواف شروع ہوتے ہی ایک کام یہ کرنا ہے, اپنا طواف شروع کرنے سے پہلے دایاں کندھا ننگا کر لینا. دایاں کندھا ننگا کر کے دائیں کندھے کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال دینا. اس کو ازدبا کہتے ہیں. یہ طواف کے 7 چکر میں دایاں کندھا ننگا رکھنا سنت ہے مردوں کے لیے, عورتوں کا بھی بس. اور پہلے 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح رش بھی ہو تو تھوڑا تھوڑا پہلوانوں کی طرح ایسے چلنا, یہ بھی سنت ہے. یہ رمل کہلاتا ہے, رمل 3 چکروں میں. اور دائیں بائیں دیکھنا نہیں, بار بار بیت اللہ کو نہیں دیکھنا. یہ نماز کے حکم میں ہے طواف. کوئی لوگ گپے ہانک رہے ہیں, کوئی ٹیلی فون کر رہے ہیں, عجیب تماشا بنایا, یہ آداب کے خلاف. نماز کے حکم میں نظریں نیچے رکھتے ہوئے دعائیں مانگتے جائیں. دعائیں رٹی رٹائی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, پڑھنا اور چیزیں, مانگنا اور چیزیں. پلاٹے میں, سندھی میں, عربی میں مشہور دعائیں ہیں تو یاد ہو, دل لگا کر دل کے دھیان سے, دل سے, یقین سے مانگنا, یہ ہے خاص بات, اور اس کی بڑی اہمیت. اب چلتے چلے جائیں. اگر کوئی محرم خاتون ہے تو اس کو اپنا گھر پکڑا دیں یا اس کا گھر پکڑ لیں تاکہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں. جی اگر کئی محرم ہیں تو اپنی خواتین کو بیچ میں کرنے, سائڈ پہ ڈھکن, پھر سے بچیں, تھوڑا دھکا لگ جائے برداشت کریں. یوں 7 چکر لگانے ہیں. ہر دفعہ جب حجر اسود کے سامنے آئے تو بیت اللہ کی طرف ہاتھ اٹھانے, ہتھیلیاں کرنی, پشت اپنی طرف, اس کو استلام کہتے ہیں. 7 چکروں میں خوب دعائیں مانگیں, دعائیں قبول ہوتی. بیچ میں نماز کسی کا ٹائم آ جائے, فجر نماز جماعت میں شریک ہو جائے, اور باوضو طواف لازم ہے. اگر بیچ میں وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کر کے نئے سرے سے طواف کرے, اگر 1-2 چکر کے بعد ٹوٹا. اور اگر 4-6 چکر ہو گئے, 2 چکر رہ گئے تو ٹوٹ گیا, تو وہاں سے آگے کر لیں. جی ہاں, طواف مکمل ہو گیا. اب چلے جائیں مقام ابراہیم, جہاں سے ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہے, اس کی سیدھ میں بیت اللہ سامنے 2 رکعت طواف کا شکرانہ واجب ادا کرنا, اس کو ادا کریں. عموماً وہاں رش ہوتا ہے, اگر رش ہو تو پوری مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ لیں. توجہ ذرا دھیان سے دینا, 2 رکعتیں تو وہاں ہی پڑھنا لازم نہیں ہے. اور اگر مکروہ وقت ہو تو ائمہ احناف کے نزدیک اس کو مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد پڑھیں. یہ عمرے کا دوسرا بڑا عمل ہے. تیسرا عمل, سیدھے چلے جائیں, یہ میری طرف دیکھیں, میں آپ کی طرف دیکھیں. ایسے ہی وہاں جیسے مسجد کا یہ کونا ہے, اگلا کونا, ایسے نیچے اوپر 3-4 منزلیں, سائی لکھا ہے, سائی چلنا. ادھر پہاڑی کے کونے پر اوپر چل جائیں, وہ صفا, دوسری پہاڑی مروا ہے. صفا پہ جاتے ہی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے وہاں سے اگر پیڑوں کے اندر سے بیت اللہ نظر آئے تو بڑی اچھی بات ہے, خوب دعا کر لیں. جی, اور وہ دعائیں والی کتابیں مل جائیں گی, میری بھی کتاب مل جائے گی, اس سے پہلے وقت ذرا کام ہے, میں دعائیں ساری نہیں بتلا رہا. دعائیں دل لگا کر مانگنی ہے, رکعت وصول نہیں. وہاں سے پھر سعی کریں صفا مروا کے درمیان. مرد حضرات جب 2 پٹیاں درمیان میں سبز آئیں تو اس کے درمیان دوڑیں,
یہ بھائی حاضرہ بیٹھی تھی، اور اگر خواتین ہیں تو وہاں پہ میں چال چلے یہ، اور اسی طرح جب مروا پہ پہنچ جائیں ایک چکر وہاں قبلہ رخ دعا کریں، اوپر چوٹی پہ جا کر یہ پھر صفا پر آئیں 2 چکر، صفا سے مروا 3 چکر، اسی طرح 7 چکر پورے کرنے، یہ عمرے کا تیسرا مرکزی عمل ہے۔ اس کے بعد پنڈ کروانی، مردوں کے لیے حلق افضل دعا دی اللہ کے نبی مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے جو حج عمرہ کرنے جاتے اور اپنے بال نہیں کٹاتے تو جن کے بالوں سے اتنا پیار ہوئے لینے کا گئے، اور اگر قصر کروائیں تو بال اتنا کٹوائیں کہ ایک تولے کے برابر ضرور بال کٹے۔ عورتیں اس بات کا خیال کریں، بالوں کے بال چھوٹے، بالوں کے بال بڑے، اتنا ضرور کاٹیں جی کہ چوتھائی سر کے بال کٹ جائیں، خود بھی کاٹ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ کئی اس پہاڑی کی چوٹی پر ایسے لوگ کھڑے ہوتے تھوڑے تھوڑے کاٹ دیتے ہیں، لوگ دیکھا دیکھی کٹوا رہے ہیں، اگر چوتھائی سر بال نہ کٹے تو احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوگی، ایک دن رات گزر گیا تو دم بھی واجب ہوگا جی، کاٹنا ضروری ہے چوتھائی سر۔ اور پھر کام کھول کر سنو دھیان سے، آج عمرہ مکمل ہو گیا، عمرہ میں 4 کام تھے، احرام 1، طواف 2 7 چکر، سعی 3 اور حلق یا قصر 4، باقی درمیان میں احتیاطیں کیا ہیں کہ گالم خروش نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، بد نظری نہ ہو، نماز کی پابندی ہو، توجہ دعائیں خوب مانگی جائیں جی، بعض جماعت نماز کی کوشش کی جائے۔ بالکل دھیان دینا، عمرہ مکمل، اب جتنے دن وہاں موقع ملے بار بار عمرہ کرنا ہو تو مسجد عائشہ جب تنعیم جائیں، گھر سے احرام باندھیں، وہاں جا کر 2 نفل پڑھیں، نیت وہ حدود حرم سے باہر ہے وہاں نیت کریں، وہ 4 کام نیت کر کے آئیں، طواف کریں، سعی کریں، حلق کروائیں، جتنے عمرے دل چاہے کریں، اپنے لیے کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کریں، خود کر کے عمل سب کو پہنچائیں، ثواب یہ بھی ٹھیک، کسی کی طرف سے کریں یا اللہ میں یہ عمرہ فلاں کی طرف سے کرتا ہوں تب بھی ٹھیک ہے۔ طواف زیادہ سے زیادہ کریں، عام طواف عام کپڑوں میں ہوں گے، ان کی کوئی اور پابندیاں نہیں، وہی مسجد میں گئے، نماز کے آگے پیچھے حجر اسود سے شروع ہو کر نیت کر کے 7 چکر، ایک طواف مکمل، 2 نفل اس کے شکرانے کے بعد ادا کی۔ طواف عمرہ سب سے افضل ہے، تلاوت ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے سعادت، یہ عمرہ مکمل ہوا۔ بالکل جان دینا اب حج ہے، حج کے لیے 8 ذی الحجہ صبح کی نماز، بلکہ 7 ذی الحجہ کا سورج جب ڈوب گیا، 8 ذی الحجہ کا سورج طلوع ہونے سے پہلے جو رات ہے درمیان والی وہ 8 ذی الحجہ کی رات، اس میں اپنا سامان تیاری کریں، باقی سامان اپنے ہوٹل میں رہے، ضروری سامان جو ضرورت کا کچھ چیز ہے جو بنا عرفات جانی وہ ساتھ لے جائے، ہلکا پھلکا کوئی بیگ تیاری کریں۔ صبح نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک مینار میں احرام باندھ کر مکہ سے حج کی نیت سے احرام باندھ، حج کی نیت سے، اب حج کی نیت والا احرام، اب حج شروع ہو رہا ہے، حج کی نیت والا وہی احرام، وہی پابندیاں، وہی نفل، وہی دعائیں، یا اللہ تیری رضا کے لیے حج کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ اب حج کرنے کے نیت سے چلے گئے مینا، وہاں معلم کی گاڑیوں کی ترتیب رش بہت ہوتا ہے، کبھی دیر سویر بھی ہو جاتی ہے، سنت یہ ہے کوشش کریں ممکن ہو سکے تو 8 ذی الحجہ کی ظہر کی نماز اور عصر اور مغرب اور عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا کے میدان میں خیموں میں وہاں پڑھی جائیں باجماعت۔ وہ میں بتلاؤں گا اگر مسافر ہیں تو سفر والی نماز پڑھیں گے، اور اگر مسافر نہیں ہیں، مقیم بن گئے ہیں، 15 دن سے زیادہ ہو گئے، 15 دن ہو گئے تو پھر پوری پڑے گی، ان باتوں کا لحاظ ہوگا۔ توجہ جی، 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز کے بعد سے ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق بلند آواز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد وہ بھی کہنی ہے 12 تک، جو یہاں بھی کہتے ہیں، دھیان ہے۔ 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز کے بعد جی ناشتہ واشتہ کر کے سورج نکلنے کے بعد میدان عرفات جانا، میدان عرفات پیدل جائیں، سوار ہو کر جائیں، جو بھی ترتیب، دوپہر سے پہلے بھی پہنچ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اصل ٹائم میدان عرفات وقوف عرفات جو حج کا عام فریضہ اس کا ٹائم کب ہے بھائی؟ 9 ذی الحجہ زوال سے لے کر 9 ذی الحجہ سورج ڈوبنے تک، بلکہ اگلی رات جو 10 ذی الحجہ اس رات میں اس پورے ٹائم میں تھوڑی دیر آ کر میدان عرفات میں کوئی ٹھہر گیا تو اس کا یہ حج کا عام فریضہ وقوف عرفہ ادا ہو گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اصل بات یہ رکھنا ہے، زوال سے لے کر ہم نے سورج ڈوبنے تک خوب کوشش کریں قبلہ رخ ہو کر، کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگیں، کھڑے ہو کے تھک گئے تو بیٹھ کر، یہ اوج قبولیت کی گھڑی ہے اور یہ حج کا عام ترین فریضہ ہے، چھوٹ گیا تو اس کا کوئی متبادل نہیں۔ توجہ، یہ عام ترین وقت ہے۔
تو وہاں تھوڑی دیر آرام کر لیں، بہت تھک گئے تو بات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ وقت بہت قبولیت کا ہے۔ جی میدان عرفات 9 ذوالحجہ کو سورج ڈوب جانے کے بعد پیدل یا گاڑیوں پر جو بھی ترتیب ہو وہ ہم مزدلفہ کو نکلیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، میدان عرفات میں بہتر یہ ہے کہ ظہر عصر دونوں نمازیں اپنے اپنے خیموں میں پڑھیں، اپنے اپنے وقت میں پڑھیں۔ مسافر ہیں تو 2 رکعتیں قصر کریں، سنت نفل پڑھیں، قائم ہے دعا مانگیں۔ اور اگر مقیم بن گئے یا 15 سے زیادہ ہو چکے ہیں تو پھر اس نماز کو پورا پڑھیں اپنے اپنے وقت میں خیموں میں۔ اگر مسجد نبرہ میں جاتے ہیں، مسجد نبرہ تو وہاں اجتماعی حج کا خطبہ ہوتا ہے، امیر المومنین کا اس کا نائب کوئی نہ کوئی امام خطیب پڑھاتا ہے، وہ عصر اور ظہر دونوں ایک وقت میں ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں۔ اس میں پہلے جی ظہر کی اذان ہوتی ہے، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، دن کے بعد میں سنتے ہیں توجہ۔ لیکن وہاں جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اکثر آدمی جاتے ہیں اور اپنے خیموں میں آنے کے لیے بھول جاتے ہیں، ایک پریشانی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھنے میں چند شرطیں ہیں۔ ایک تو امیر المومنین خود پڑھائے یا اس کا نائب پڑھائے، وہ تو پڑھاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مقیم ہوتے ہیں عموماً، اور وہ پڑھاتے 2 رکھتے ہیں، جبکہ مقیم کو کتنی پڑھانی ہے؟ 4 پڑھانی ہے۔ تو جو مسافر ہیں وہ ان کی مقیم 2 پڑھا رہا ہے، مقیم کے لیے 4 ضروری ہے، اس لیے ہمارے ائمہ کے نزدیک یہ ٹھیک نہیں، اور اکثر راستہ بھول جاتے ہیں۔ احتیاط کریں، اپنے وقت میں پڑھیں، اپنے خیموں میں پڑھیں۔ مغرب عصر اور ظہر، مغرب کے بعد مزدلفہ جانا، پیدل جائیں، سوار ہو کر جائیں، راستے میں دعائیں مانگتے جائیں، ذکر کرتے جائیں، واش روم وغیرہ کا تقاضا ہے تو کریں۔ مغرب راستے میں پڑھنی نہیں، خواہ مغرب کا ٹائم ہو جائے، خواہ عشاء کا وقت ہو جائے، مغرب عشاء کے ساتھ عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پڑھنی۔ جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے، ایک اذان ہوگی، پھر ایک اقامت ہوگی، پہلے مغرب پڑھی جائے گی قضا چکو اس نے حکم ہی نہیں ہے، اس کا وقت نکل گیا، اور عشاء پڑھیں گے ادا، اس کے بعد سنتے ہیں، اور اس کے بعد وطر، ساری رات دعائیں، ہو سکے تو کچھ آرام کریں یہ ساری رات۔ اگر خطرہ ہو کہ دونوں نمازیں راستے میں کیا لیں گی، کسی وجہ سے ٹریفک کی وجہ سے اتنا لیٹ ہے کہ عشاء کا ٹائم بھی نکل جائے گا، اس قسم کا خدشہ کبھی کبھی ہوتا ہے، تب راستے میں پڑھنی، ورنہ راستے میں نہیں۔ اس کا حکم یہی ہے کہ مغرب عشاء کے ساتھ عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پڑھنی۔ مزدلفہ میں جو 10 ذوالحجہ کی صبح طلوع فجر اذانیں ہوں، سحری کا ٹائم، اس سے لے کر سورج نکلنے تک یہ مزدلفہ کے وقوف کا ٹائم ہے۔ اس میں وہاں ٹھہرنا اور فجر کی نماز کو جلدی پڑھنا، اذان جماعت کے ساتھ ٹھہرنا، یہ حج کا اہم واجب ہے۔ یہ عورتیں پورے مجبوری کے تحت رات کو جلدی چلے جائیں تو کچھ گنجائش ہے، ورنہ حکم یہی ہے کہ 10 ذوالحجہ کو سورج جب طلوع ہونے والا ہو تو وہاں سے کنکریاں اٹھا لیں، کہاں سے؟ مزدلفہ سے 70 کنکریاں تھیلی میں اٹھا لیں، دھولے جو افضل ہے، چنے کے برابر، ان کنکریوں کو پاس رکھیں۔ اب گاڑیاں واڑیاں بند، اب اپنے خیموں میں جانا ہوگا، اور جاتے خیموں میں جائیں گے سیدھے بڑے شیطان کو، جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اس کو کنکریاں مارنی، رش بہت ہوگا۔ اور 10 ذوالحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک یہ وقت ہے کنکریاں مارنے کا افضل۔ زوال کے بعد سورج ڈوبنے تک وقت کنکریاں مارنے کا ہے جائز، اور رات کو بھی ماریں تو کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ اس دن بھیڑ بڑی ہوتی ہے، بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، وفات موتیں ہو جاتی ہے، اس لیے جم گھٹے سے بچنے کے لیے ظہر کے بعد بھی چلے جائیں تو کوئی بات نہیں۔ عموماً عصر کے قریب تھوڑا سا ظہر ٹوٹ جاتا ہے۔ توجہ، یہ جو شیطان بڑے کو کنکریاں ماریں گے پہلے دن، پہلے 2 شیطانوں کو کنکریاں نہیں مارنی، وہ ایسے ہی ایک دیوار سی بنی ہے اور اس کے پیچھے بھی چھوٹی سی دیوار ہے، 7 کنکریاں پکڑ کر چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ایک کنکری کو ایسے مارنا، بسم اللہ اللہ اکبر، جی رقم للشیطان رزق للرحمن اللہم اجعل حجا مبرورا ذنبا مغفورا سعیا مشکورا۔ دعا پڑھے اللہ میرے حج کو قبول فرما، گناہ کو معاف فرما، اور شیطان کی تباہی بربادی کے لیے اس کی جڑ نہ مارے۔ اگر کوئی کنکری اس دائرے سے باہر گر گئی تو وہ شمار نہیں ہوگی۔ پہلے دن بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر ایسے کبڑے کی طرف پیٹ ہوگی، اور چھوٹی انگلی شہادت کے انگوٹھے سے بنیاد میں مارے گا کنکری۔ دعا نہیں مانگنی، چپکے سے واپس چلے جانا۔ 10 ذوالحجہ بڑا مصروف ہے، پہلا کام مینامیش بڑے شیطان کو کنکریاں، ترتیب یہ۔ اس کے بعد قربانی، بہتر ہے کہ اپنی قربانیاں خود کریں، حکومت کی بجائے خود کریں، اور افضل بنا میں کریں۔ مجبوری ہو تو مکہ میں کہیں گے حضور حرم کے اندر قربانی۔ جب قربانی خود کر لیں یا قربانی کرنے والے نمائندے آپ کو اطلاع دے دیں، اس قربانی کے بعد کنکریوں کے بعد قربانی کے بعد حلق، ٹنڈ، ٹھیک ہے، بال کٹوائیں، اس کی تفصیل آئی ہے، ٹنڈ کروائیں۔
اس کے بعد اسی دن 10 ذوالحجہ کو طواف زیارت کریں، اس ترتیب سے جو سنت 10 ذوالحجہ کو نہ کر سکیں تو رات کو کر لیں، 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، 12 کے سورج ڈوبنے سے پہلے طواف زیارت یہ حج کا دوسرا بڑا عام فریضہ ہے، توجہ ہے جی۔ پھر واپس آنا ہوگا، اگر طواف کرنے 2-3 دنوں کے اندر 10، 1، 11، 2، 12 اور 2 کے درمیان کی راتیں، ان میں کسی ٹائم بھی بیت اللہ جائیں گے، ٹریفک بہت ہوتی ہے، اپنی سواری کے ساتھ یا پیدل جا کر جیسے بھی، وہاں رات مناسب نہیں مکہ میں ٹھہرنا، دن کو جائیں تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں، چونکہ رات کے میدان میں ٹھہرنا سنت ہے، وہاں طواف زیارت کریں، 7 چکر وہی، اگر تو احرام میں تھے ابھی تک قربانی نہیں ہوئی تو وہی احرام والے پابندیاں، پہلے 3 چکروں میں رمل اور تنہا 7 چکروں میں ننگا دائیں، اور اگر قربانی ہو چکی تھی اب طواف کر لیں تو پھر عام کپڑوں میں کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کے 7 چکر، وہ بھی حج کے واجبات میں سے، واپس آ جائیں گے، مینا ٹھہریں گے جی، 11 کو بھی مینا، 12 کو بھی مینا، 11 اور 12 کو ایک ہی کام، شیطان کو کنکریاں مارنا، سننا ذرا بڑھیا آپ بات جہاں پھوٹتے ہیں، 10 ذوالحجہ کو کنکریاں مارنے کی سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال سے پہلے افضل، زوال کے بعد سورج ڈوبنے تک جائے، رات کو کراہت کے ساتھ جائے، 11 ذوالحجہ کو کنکریاں مارنے کا ٹائم ہی زوال کے بعد ہے، اگر زوال سے پہلے کسی نے کنکریاں ماری شمار بھی نہیں ہوگی، قضا بھی کرنی ہوگی، دم بھی لینا ہوگا، ایک بکری سوا جرمانے کی 500-700 ہزار کا ٹکا لگے گا، توجہ ذرا احتیاط کے ساتھ جی۔ اگر کسی وجہ سے زوال کے بعد مارے، عموماً عصر کے ٹائم آسانی ہوتی، مجموعی کے تحت رات کو بھی گنجائش ہے حادثات سے بچنے کے لیے، 12 ذوالحجہ کو بھی زوال کے بعد شیطان کو کنکریاں ماری، عصر کے قریب مارے تو آسانی، زوال سے پہلے جائز نہیں، ماری تو دم اور قضا، 12 ذوالحجہ کا سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کے مینا کے دن پورے واپس آپ مکہ آ جائیں، اگر 12 ذوالحجہ سورج ڈوبنے کے بعد رات وہاں رک گئے مینا میں جی، اور 13 ذوالحجہ کی صبح طلوع فجر سے پہلے نکل گئے تب بھی گنجائش ہے، افضل یہ ہے کہ آپ رک جائیں، اگر سورج طلوع ہو گیا 13 ذوالحجہ کا کہاں مینا میں تو اب وہاں رکنا واجب ہے، 13 ذوالحجہ کی کنکریاں زوال کے بعد ہی مارنی ہیں، پہلے مارنے کی بھی گنجائش ہے، اصل ہے کہ زوال کے بعد ہی ماریں، ٹھیک ہے، پھر جائیں، اب آپ کا حج کیا ہو گیا مکمل، جب اپنے ملک واپس جانا ہو یا مدینہ جانا ہو تو واپسی پر ایک طواف کرنا ہے، اس طواف کو طواف الوداع کہتے ہیں، وہ حج کے واجبات میں سے، سمجھ آ گیا؟ آپ جتنے دیر وہاں رکے نمازوں کی پابندی کریں، ادب کریں، مدینہ جائیں، جب سے پہلے مدینہ گئے تو پھر احرام یہاں سے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، مدینہ جائیں، اور اگر پہلے مکہ گئے ہیں تو پھر احرام باندھیں گے، اگر راستے میں سفید ہے تو راستے میں احرام باندھ سکتے ہیں، سفید نہیں تو اپنے ایئرپورٹ سے باندھنا ضروری ہے، بعض لوگ احرام علیحدہ نہیں رکھتے، نقصان ہوتا ہے، احرام ہوتا نہیں، اگر حدود احرام نکل گئے تو دم آ جائے گا، چپل مردوں کے لیے ایسی پہنے جس میں پاؤں کی اوپری ہڈی پڑ اور پیچھے سے ٹخنے ننگے رہے، اگر ڈھانپا تو ایک دن ڈھپا رہا تو دم آئے گا، اور کبھی کتائی بار کھینچے تو کچھ نہ کچھ صدقہ دینا ہوگا، مدینہ کے آداب زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھے، حضور نے فرمایا جو حج پہ آیا اور مجھے ملنے نہیں آیا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، جس نے مدینے میں آ کر 40 نمازیں با جماعت پڑھی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، سنو مدینے کا عادت ہو سکے تو باب جبریل اور باب عبدالسلام جس سے داخل ہو وقتاً فوقتاً سلام کے لیے پیش ہوتے رہے، ہر نماز کے بعد یا دن میں ایک بار، دونوں طرح بزرگوں کو سوچتے ہیں، بعض ہر نماز کے بعد جانے کو پسند کرتے، بعض کہتے ہیں بار بار نہیں، دن میں ایک آدھی بار جاؤ، درود شریف زیادہ زیادہ پڑھو، سنت کے مطابق ہر عمل کرو، حیا اپنی نظروں میں رکھو، بار بار شرمندہ ہو کر جائے کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کا لایا بھی بہت چھوڑا، بہت آپ کی تعلیمات کے خلاف کیا، ہم شرمندہ ہیں، اور سلام پیش کریں، روزے کے قریب جائیں تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، دھیمی دھیمی آواز سے تھکم پینے فوٹو مووی نہیں، اگر موقع ملے تو تھوڑا سا لائن سے لوگ گزر رہے ہوتے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر نظریں جھکا کر یہ دروشی پڑھتے رہیں، اور یہ بھی عرض کریں کہ قرآن میں آیا ہے کہ اے اللہ کے نبی تیرے امتی گناہ کریں گے اور وہ تیرے پاس آئیں گے شرمندہ ہو کر معافی مانگیں گے، آپ ان کی سفارش کریں گے تو ان کو اللہ معاف کر دے گا، اس آیت کے مضمون کا تصور کر کے کہ اے اللہ کے حبیب ہم آپ کے پاس آ گئے اور ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آپ ہماری اللہ کے یہاں سفارش کر دیں، اور ہم آپ کی شفاعت کو امیدوار ہیں، جن دوستوں نے عزیزوں نے سلام کہا ان کی طرف سے بھی کہیں یا رسول اللہ فلاں ہمارا بھائی عزیز آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کی شفاعت کا امیدوار ہے، اگر کسی کا نام یاد نہ رہے یا لوگ زیادہ ہوں تو یا اللہ جتنوں نے سلام آپ کو یا رسول اللہ کہا میں سب کا سلام
پیش کرتا ہوں اور وہاں سے آگے حضرت ابو بکر صدیق کا جاری بنی وہاں سلام السلام علیکم السلام علیکم یا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے عمر فاروق السلام علیکم یا امیر المومنین عمر بن الخطاب رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان کو سلام ادب کے ساتھ دھیمی دھیمی آواز آگے جا کر ہو سکے تو قبلہ رخ ہو جائیں اور مشرق کی طرف دوسری طرف پیٹ کر کے دعا مانگی کھڑا نہ ہونے دیں تو دعائیں کرتے کرتے نکل جائیں جتنے دن میں وقتاً فوقتاً جنت البقیع میں چلے جائیں وہاں بہت سے صحابہ ہیں اور ازواج مطہرات ہیں وہاں بھی السلام علیکم یا اہل القبور قبروں والوں کو سلام کریں ہاتھ اٹھائے بغیر دعائیں مانگیں اور یہ دعا کریں اللہ نیک لوگوں کی اچھی صفات ہمیں پیدا کر اللہ ہمارے اچھے اعمال قبول فرما کر نفلی اور کثرات ان کو پہنچا جتنے دن رہیں پابندی کرتے رہے ہو سکے تو ہفتے کے دن جی مسجد قباء جائیں افضل ہے وہاں 2 رکعتیں نفل پڑھیں ایک عمرے کا ثواب ہے وقتاً فوقتاً پیدل رسواروں پہ جاتے رہیں زیارتیں اگر وہ کرائیں تو کریں ہر جگہ بابرکت جگہ پر یہی دعا کریں یا اللہ یہاں کی برکتیں ہمیں نصیب فرما ان نیک لوگوں کی اچھی صفات ہمارے میں پیدا فرما ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما مکہ میں رہتے ہوئے جنت المالا عظیم قبرستان ہے حضرت خدیجہ اور نیک لوگ انہوں وہاں بھی یہی دعا کریں زیارتیں کریں پہاڑوں پہ جائیں بارے سو جائیں دوسری جگہ جائیں لیکن ہر اس کے ساتھ لازم نہیں برکت کی چیز ہے امید خدا سے سمجھ میں آگے نہیں آیا ایک بات سن لینا طلبہ اساتذہ عوام خراب کئی کتابیں پڑھ کے کتاب الحج بھی جن کے پلے کچھ نہیں پڑتا اور انہیں یاد نہیں ہوتا عام لوگوں کو بھی یاد نہیں حج ٹریننگوں میں بھی عموماً یہ بات نہیں بتائی جاتی عام کتابوں میں بھی نہیں ہے اب تحفہ دینے لگوں دے دو یہ پورا کیا تھا طریقہ تھا اب سنیے حج کیا ہے ایک آدمی حج کیا ہے 5 دنوں میں 5 جگہوں پر 9 اعمال کا نام حج یہ ہے خاص طور پر جو 5 جگہوں پر 5 دنوں میں 9 اعمال 6 واجبات اور 3 فرائض یہ جو میں آپ کیسے بتا رہا ہوں کہ 5 دن 5 جگہ 9 اعمال یہ بڑے بڑے کو یاد نہیں ہے پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی پتا کچھ نہیں ہوتا ساری کتاب حج ختم کر کے بھی دھیان دے دیں 5 جگہ بیت اللہ ہے صفا مروہ 2 مینا 3 مزدلفہ 4 میدان عرفات 5 سارا حج ان 5 جگہوں دن 5 8 ذی الحجہ 1 9 ذی الحجہ 2 10 ذی الحجہ 3 11 ذی الحجہ 4 12 ذی الحجہ 5 ان 5 دنوں میں سارے کام فرائض 3 ہیں حج کے ایک نمبر 1 حج کا احرام باندھنا حج کی نیت سے 1 10 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں تھوڑی دیر زور کے بعد ٹھہرنا جتنے دعائیں مانگنا 2 اور 10 یا 11 یا 12 ان 3 دنوں میں طواف زیارت 2 راتوں کو کرنا 3 یہ حج کے 3 کیا ہیں کریں کوئی رہ جاتا اس کا کوئی متبادل نہیں دوبارہ حج کرنا ہوگا توبہ کرنی ہوگی سن لو 6 واجبات ہیں 6 توجہ پہلے دن 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں اور دوسرے اور تیسرے دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں پہلے دونوں کو 7 کنکریاں مار کر قبلہ رخ ہو کر دعا تیسرے شیطان کو کنکری مار کر دعا نہیں یہ جو شیطان کو کنکریاں مارنی ایک واجب اس کے بعد قربانی اسی تقریب سے 2 واجب اور قربانی کے بعد پنڈ یا بال کٹانا 3 واجب مزدلفہ 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے سورج نکلنے تک مزدلفہ میں ٹھہرنا وقوف مزدلفہ کتنے واجب 4 واجب طواف زیارت کے بعد جو صفا مروہ کی سعی 5 واجب اور اپنے ملک کو واپس آتے ہوئے آخری طواف الوداع 6 واجب سبحان اللہ سبحان اللہ 5 جگہوں پر 5 دنوں میں 9 اعمال 3 فرض 6 واجب سبحان اللہ باقی اس کے ساتھ آداب ہیں آداب کیا ہیں جان تو آداب کیا ہیں گالی گلوچ نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا تبصرے نہیں کرنے فلمیں نہیں بنانی ادب باادب بانصیب رہتا بے نصیب بعض لوگ سعودی عرب کے لوگوں پر وہاں لوگوں پر مدینہ کے لوگوں پہ تبصرے کرتے منع ہے ایک شخص کو حضور پاک کی زیارت ہوئی اور اس نے کہا یہ مدینے کی لسی کھٹی ہے حضور نے فرمایا دفع ہو جا تو میرے شہر پر آ کر اعتراض کرتا ہے چیزوں پر یہاں کیا کرنا اس لیے اپنی زبان قابو میں رکھ لی اگر وہاں کے لوگ کو زیادتی کریں یہ سمجھے اللہ رسول کے پڑوسی ہیں کوئی بات اور اگر سفر والے کوئی زیادتی کر لیں سمجھے اللہ رسول کے مہمان ہیں کوئی بات یہ ادب بتلانا اعتراض نہیں کرنا فضول سیاسی تبصرے نہیں کرنے جی خوشبو حالت احرام میں نہیں لگانی آگے پیچھے لگائیں یہ بعد میں کاٹنے کھینچنے تھوڑا بہت صدقہ دیتے ہیں اور وہاں کے لوگوں پر کچھ خرچ بھی کریں کچھ نہ کچھ چیزیں بھی لے لیں اس نیت سے کہ جو لوگ اللہ رسول کے گھر کا سہارا لے کر بیٹھے ہیں ان کی دال روٹی بھی چلتی رہے وہ صدقہ بھی کریں یہ آداب ہیں سن رہے
اب اس سفر کے 3 سبق ہیں، پلے باندھ لینا، یہ آپ کو کتابوں میں ٹریننگوں میں تقریباً نہیں ملیں گے. بتا دوں اس سفر کے کتنے سبق؟ نمبر 1، یہ سفر موت کی یاد دلاتا ہے. جیسے موت میں 2 چادریں، گھر بار خاندان سب چھوڑنا، ایسے ہی ایک دن تم نے چھوڑنا. یہ سفر موت یاد دلا رہا ہے. 2 چادریں اوڑھ کر کہ اے امیر غریب تجھے ان 2 چادروں میں قبر میں جانا ہے، سب خاندان کو چھوڑنا ہے، گھر کو چھوڑنا ہے، ان چیزوں سے زیادہ دل نہ لگا، موت کو یاد کر. پہلا سبق. دوسرا سبق توجہ، دوسرا سبق آج سے لگا کو جاؤ مینا سے جاؤ عرفات سے جاؤ مزدلفہ سے پھر جاؤ پھر آؤ. ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بیت اللہ رہیں گے، خالی ہو جائے گا، بیت اللہ کو چنتے رہیں گے. اگر تم 9 سے لجا نہ گئے وہاں مینا عرفات نہ گئے، حاجی نہیں. عقل یہ کہہ رہی ہے کہ بیت اللہ تنہا ملے گا، چمٹے جائیں گے. شریعت کہہ رہی ہے کہ عقل کے پیچھے نہیں چلنا، چل کہیں بھی ٹھہرنا، چل. آج تک تیرا یہاں رہنا بھی تھا، اب ہم کہہ رہے ہیں مینا جا، اب ہم کہہ رہے ہیں عرفات جا، اب ہم کہہ رہے ہیں مزدلفہ جا، اب ہم کہہ رہے ہیں وہاں جا. اب ہم کہہ رہے ہیں مزدلفہ میں مغرب عشاء کے ساتھ پڑھ، ہمیشہ مغرب جلدی پڑھنی تھی، آج عشاء کے ساتھ پڑھ. اللہ مشق کروا رہے ہیں کہ اصل دینداری ہمارے حکم کو ماننا ہے، عقل پرستی نہیں ہے. داڑھی میں کیا رکھا ہے، پردے میں کیا رکھا ہے، فلاں کیا رکھا ہے. عقل کے پجاریوں عقل چھوڑو، شریعت کے پیچھے چلو. کتنے سبق؟ تیسرا اور آخری سبق. یہ سارا سفر یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا پیارا بندہ بننا چاہتے ہو، پیاری بندیاں بننا چاہتے ہو تو پیاروں کی تعریف کرو، پیاروں کے پیچھے پیچھے چلو. اللہ کے چند پیارے بندے ان جگہوں پر حضرات ابراہیم حضور علیہ السلام انبیاء گھومے. اللہ نے پیاروں کا گھومنا، مائی خدیجہ کا دوڑنا، پیاروں کے چکر کاٹنا، اللہ نے ان کی اداؤں کو پسند کر کے قیامت کی صبح تک مالدار امیر غریب کے لیے دین بنا دیا. کوئی امیر غریب شیخ الحدیث سے صدر چودھری ہے، اس کو یہی 2 چادریں اڑنی ہوں گی، اس کو مینا عرفات جانا ہوگا، اس کو صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہوگا. کوئی کہ میں تو نہیں کرتا، میری تو شان ہے، میں تو وزیر اعظم ہوں، میں تو فلاں ہوں. ایک ہی لباس میں ایک ہی انداز میں آنا ہوگا. یہ ہمارے پیاروں کی ادائیں ہیں. اور سبق دے دیا، اے حاجی پوری زندگی بازار میں، گھر میں، سفر میں، حضر میں اگر اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے تو پیاروں کی زندگی پڑھتے جاؤ اور ان کے پیچھے چلتے جاؤ. یہ سب ہے حج کا سبق. سبحان اللہ. بھائی 5-10 منٹ آج لیٹ ہو گئے چونکہ حج کی ٹریننگ تھی اور جو خواتین بہت سے لوگ حج پہ جانے والے ہیں ان کو حج صحیح نصیب ہو جائے گا تو انشاءاللہ کہیں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں گے. نہ بھی یاد رکھا تو ہمارا حصہ ان میں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ محروم نہیں کرے گا. اب آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، جو جا رہے ہیں وہ نوتوں کا خیال کریں، جو نہیں جا رہے وہ سنت سے سیکھیں. دین کا ایک باب سیکھنا 1000 نفر سے افضل ہے. اور جو جانا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو جانا چاہتے ہیں بار یا ایک بار ہاتھ کھڑا کر لیا. 2 کام کرو، ہے بھائی 2 کام کرو، اللہ تمہارے لیے جانا بار بھی آسان کر دے گا. اور پہلی بات ایک اللہ سے نیک نیکی سے دعا مانگتے رہو. دوسرا کام ہے تھوڑے پیسے 100 200 500 1000 10,000 جتنا موقع ملے اس نیت سے جمع کرتے رہو. جب سے تم نے دعا شروع کر لی اور تھوڑے سے جمع شروع کر لیے تمہیں حج کی تیاری کا ثواب ملنا شروع ہو گیا. جی جیسے وضو کرنے والا نماز کی تیاری کر رہا، نماز کے لیے مسجد میں انتظار کرنے والا نماز کے حکم میں، ایسے ہی حج کی تیاری کرنے والا، دعا مانگنے والا، عمرے والا، جہاد والا، تبلیغ والا، مدرسے والا، مسجد والا نیت کر لو مسجد بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، غریب کو کھلائیں گے، جہاد میں حصہ لیں گے، حج کریں گے انشاءاللہ نیک عمل کریں گے اور اللہ سے دعا مانگتے رہو. تمہیں تیاری کا ثواب ہے. اللہ آٹومیٹک شرکت راستہ بنا لے گا. مفتی محمد رفیع عثمانی میرے پیر و مرشد جہاں آئے تشریف لائے، وہ نوجوان تھے، کم عمر تھے. ان کے والد مفتی محمد شفیع صاحب ابے سے کہنے لگے ابا جی حج کو دل کرتا ہے. کہا بیٹا پیسے جمع کرو. 135 روپے جمع ہوئے. ہر مفتی صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، کہا حضرت میں کسی نوجوان کو حج پہ بھیجنا چاہتا ہوں، میں کمزور، میرا دل چاہتا ہے کوئی ایسا نوجوان ہو جو مسائل بھی جانتا ہو حج ٹھیک کر سکے. حضرت نے کہا پتر تیرے پیسے تو نے جمع کیے، تیرا بلاوا آ گیا، اللہ نے وہ انتظام کیا وہ جا. اس لیے ایسا نہ ہو کہ پیسے جمع کیے بعد میں اس کے پلاٹ خرید لیں یا موٹر سائیکل خرید لیں یا فیشن سے موبائل خرید لیں. پیسے جمع کیے تھے آج کی نیت سے اور خرید رہے موبائل. اللہ بھی تمہاری کرتوت دیکھ رہا. اگر مطلع کی لیٹرین بنانے کے پروگرام ہیں اور اللہ کے دین کے لیے، مسجد مدرسے کے لیے، غزہ والوں کے لیے، جہاد کے لیے، حج کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو پروگرام میں تو پھر اللہ آسان نہیں کرے گا. اللہ ہمیں ناصر ہو، اللہ سننے سمجھنے کی توفیق دے. بہر انشاءاللہ میرا کتابچہ
حج عمرہ کیسے ادا کرے وہ آپ کو مل سکتا ہے. اور رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان ایک عظیم دعا ہے جو قرآن کی سب سے عظیم دعا ہے. مختصر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ. اس کی 22 تفسیریں چھپی ہوئی وہ بھی لے سکتے ہیں. رسالے میں مضامین حج عمرے کے وہ بھی لے سکتے ہیں. اس اتوار کو زور کو ختم نبوت کا یہاں میٹنگ اور مشورہ بھی ہوگا. اس میں شریک کو اذان ہوتی ہے جماعت ہوتی ہے. 5-7 منٹ آگے لیٹ ہے آپ یہ نیت کر رہے ہیں کریں حج کی ٹریننگ کا حصہ مل گیا جو حج کریں ان کی دعائیں ملیں گی. تھوڑا برداشت کر رہے ہیں. اللہ ناصر ہو. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. آمین. جزاک اللہ.